السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ پاکستان میں آج فضا سوگوار ہے اور پاکستان کے مایہ ناز اینکر پرسن صحافی ارشد شریف کینیا میں قتل کر دیے گئے۔ اس سے متعلق ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ ارشد شریف جو کینیا میں موجود تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ کینیا کی پولیس یہ کہتی ہے کہ پاکستانی صحافی غلط فہمی پر پولیس کا نشانہ بنا ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے کینیا کے صدر سے رابطہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کینیا کی حکومت سے رابطے میں ہے۔ پاکستان اس معاملے کی شفاف تحقیقات اور حقائق جاننے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ارشد شریف موجودہ جو پاکستان کے سیاسی حالات تھے، اس میں وہ مزاحمتی صحافت کر رہے تھے۔ ارشاد صاحب، ارشد صاحب کے ساتھ آنیسٹلی آج الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کی صحافت کے لیے بھی، ان کے خاندان کے لیے بھی، پھر ان کی اپنا جو شجرہ ہے اس میں ان کے پاس شہیدوں کی وراثت ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، ابھی اس پہ فائنڈنگز ہونی ہیں۔ یہ کینیا کی جو پولیس ہے، اس کا موقف اور کس حد تک اس کو صادق سمجھا جائے؟ دیکھیں، پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لیے تو ایک بڑے صحافی کا انتقال، ایک نوجوان 40-50 سال کو عمر نہیں ہوتی، یہ وہ دن تھے جب اس نے اپنے عروج پہ وہ پہنچ کے اس کو پھر اس نے ایک استحکام آنا تھا اور ثمر کھانا تھا۔ اور اس سے زیادہ جو پھر ایک دلیر شخص جس نے سٹینڈ لیا اپنے موقف کے لیے، ملک بھی چھوڑا، لیکن اس سے زیادہ میرے لیے اتنی تکلیف دہ بات ہے۔ میں اس ماں کا جب تصور کرتا ہوں جس کا خاوند شہید ہوا، جس کا بیٹا شہید ہوا، اور ایک جوان بیٹا، نامور بیٹا، قابل فخر بیٹا جو ہے وہ اس پردیس میں مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ جہاں تک کینیا کی پولیس کا موقف ہے، ہماری جو پنجاب پولیس ہے اور کراچی پولیس ہے وہ اس سے بہتر سٹوری گھڑ لیتی ہے، اور لیکن لوگ پھر بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو بالکل انتہائی بوگس سٹوری ہے کہ جی وہ ناکے پر نہیں رکے، مان لیا۔ اگر اس کے بعد آپ نے تعاقب کیا تو تعاقب کرنے کے بعد گولی یا پیچھے سے چلائی جاتی ہے یا گاڑی آگے لا کے چلائی جاتی ہے یا ڈرائیور کی سائڈ پہ ہوتی ہے نا فائرنگ۔ ہمارے جو ساہیوال کا واقعہ ہوا تھا، افسوسناک واقعہ انتہائی، اس میں یہ ہوا تھا نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک شخص کو ٹارگٹ، ڈرائیور محفوظ ہے، گاڑی کبھی اس طرح سے وہ نہیں ہوا، لیکن ایک بندے کو آپ نے ٹارگٹ کر دیا۔ اب جو بھی سٹوری بناتے رہیں، اب اس پہ جو ہے کیا سارائیاں کرنے سے بہتر ہے کہ حکومت پاکستان حکومت کینیا سے باضابطہ یہ مطالبہ کرے کہ کوئی اعلیٰ سطحی قسم کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ کوئی شکوک و شبہات باقی نہ رہیں، اور پاکستانی عوام کو یقین ہو کہ ہمارا ایک نڈر صحافی جو ہے وہاں کسی وہ اندھے قتل کا شکار نہیں ہوا، واقعتاً کسی غلطی کی وجہ سے۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن کوئی اس کے تانے بانے ملنے چاہیے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ ایک آدمی مارا جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ پاکستان کا شہری جو ہے کہیں بھی ہے، صحافی بعد میں ہے، شہری پہلے ہے۔ شہری ہمارا شہری ایک مارا گیا ہے اور اس طریقے سے پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ کوئی ایسی نہیں ہے اندھی گولی کنونس کرے، کینیا کی حکومت کنونس کرے جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، سزا دے، وجوہات کا پتہ چلے کہ واقعی غلطی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اچھا ارشاد صاحب، میں نے کل جب یہ واقعہ رات پیش آیا تو اس وقت میں نے رابطہ کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ برطانیہ میں تھے، تو پھر برطانیہ میں رابطہ کیا تو پتہ چلا جی یہ 4-5 دن پہلے تک برطانیہ میں تھے، لیکن برطانیہ میں بھی جن صحافیوں کے ساتھ ان کی رابطے تھے ان سے بھی ملاقات انہوں نے نہیں کی۔ اور ارشد شریف صاحب کا کینیا جانے کا ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، جب اسلام آباد سے میں نے ان کا جو حلقہ ہے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی
تو انہیں بھی ارشد صاحب نے نہیں بتایا اب یہ اصل میں یہ ان پہ ہمیں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ چلے گئے ہیں، اب وہ ہمیں بتا نہیں سکتے، ہم کیا سارے ہیں کیا کریں۔ وہ یہاں سے گئے، جن حالات میں گئے سب کے سامنے ہے، وہ دبئی گئے، وہاں سے وہ برطانیہ چلے گئے، برطانیہ سے کینیا گئے۔ صبح مجھے ایک دوست بتا رہے تھے برطانیہ ہی سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں ان کے کوئی دوست تھے یا عزیز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چند دنوں کے لیے یہاں آ جاؤ۔ مطلب ہے اس طرح کی مختلف لوگ جو ہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال قتل ہو گئے وہ۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی، کہ ہم معلوم کریں کہ واقعی وہ کسی غلطی کی بنیاد پر نشانہ بنے یا کسی نے جان بوجھ کر ان کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہاں لوگ جو ہیں وہاں کی پولیس بھی اور وہاں گینگ بھی رہتے ہیں اس طرح۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے، ہم اس کو کس حد تک اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان دشمن کسی قوت کی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ 100% ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب ایسی کوئی ٹینشن ہو تو اس میں تیسرا فریق ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ایک کو نشانہ بنا کے اس کا الزام دوسرے فریق پر ڈال دیا جائے۔ دیکھیں نا، اس میں پاکستان میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کے مخالفین باتیں کر رہے ہیں، ریاست کے مخالفین باتیں کر رہے ہیں، تو یہ امکان موجود ہے۔ اسی لیے میں جب بات کر رہا ہوں تحقیقات کی، تو تحقیقات میں ہمیں ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کسی وہ سازش کی بھینٹ تو نہیں چلے، اور اس سازش کا بینیفیشری کون ہے، اور وہ ایک ایسے صحافی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہماری ریاست نشانہ ہے، ہمارا کوئی ادارے نشانہ ہے، ہماری کوئی حکومت نشانہ ہے، صحافتی کمیونٹی نشانہ ہے، یہ سارے پہلو جو ہیں جوابات ملنے چاہیے۔ اور پاکستان دشمن قوتیں تو انتظار میں رہتی ہیں۔ کراچی میں ایسے کئی واقعات ہوئے، پنجاب میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ریاست پر دباؤ ڈالنا، حکومت کو بدنام کرنا، معاشرے کو بدنام کرنا، یہ سارے بالکل ایسے ارشاد صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ زرتاج گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ زرتاج صاحبہ، فرسٹ آف آل یور کمنٹس۔ آبویسلی ہم سب لوگ پریشان ہیں، فضا کی کیفیت ہے پاکستان میں، کیا کہیں گی اور آپ کا مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے؟ تھینک یو فیصل، تھینک یو ارشاد عارف صاحب۔ میں آپ کا پورا وہ سن رہی تھی، ظاہری بات ہے اتنی تکلیف ہے آج ارشد شریف کے اوپر۔ جب صبح اس کو سنا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اپنا ہی دنیا سے چلا گیا ہو۔ اور میں آپ کی پوری ڈیبیٹ سن رہی تھی، لیکن میرے کچھ سوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پولیس اگر کینیا کی ہے یا کوئی اینٹی ٹیرر اسکواڈ ہے، ہمیں اس کے جواب سے زیادہ اسلام آباد پولیس کا ہمیں حساب کتاب چاہیے کہ اس وقت جس طرح انہوں نے اسلام آباد کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین بنایا ہوتا ہے، اور جس طرح وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کر رہے تھے، گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک جرنلسٹ جس نے پاکستان میں حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، سچ بولنے سے وہ باز نہ آیا اور سر میں گولی مار کے اس کو شہید کیا گیا، یہ افسوسناک پہلو ہے۔ لیکن اس وقت ہم تو بات کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کی کہ وہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، باقی جو ان کی جلاوطنی ہوئی وہ افسوسناک ہے، لیکن اس وقت ہم ریاست کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، حکومت کے بارے میں بات کریں گے آگے چل کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کے جذبات اس حوالے سے۔ ارشاد عارف صاحب میرا پوائنٹ کیا ہے؟ ارشاد عارف صاحب میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی اسٹرانگ سٹیٹ ہوتی ہے نا، جب آپ کی حکومت ہوتی ہے وائس الیکٹڈ نمائندوں کی، جو عوام کی طاقت سے آئی ہوتی ہے، تو وہ امبریلا دیتی ہے، وہ شیلٹر دیتی ہے، وہ چھتری دیتی ہے اپنے عوام کو، انسانی حقوق کو، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کرتی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے ارشد شریف، جس نے پاکستان کی وفاداری کی، پاکستان میں اس نے سچائی کا پردہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا۔ صحافیوں کو دنیا بھر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو وکی لیکس والے تھے وہ جان بچاتے پھر رہے ہیں اپنے ملک میں، وہ مطلوب ہیں۔
اس کے علاوہ جان سٹون جو ہیں وہ جارج سٹون جو ہیں وہ بھی جان بچاتے پھرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں چیزیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک اندوناک واقعہ اس پر اپنے جذبات کریں, پھر ہم ان مسائل کی طرف آتے ہیں. اندوناک واقعہ نہیں ہے. نہیں اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اور جو نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں اس کے اثرات تو نظر آ رہے ہیں, لیکن آج جو فیصلہ آیا, الیکشن کمیشن کا ڈیٹیل فیصلہ آیا, اور اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ خان صاحب کی نااہلی صرف NA-95 کے لیے تھی اور جس سے ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا ہے. اب کرم کے الیکشن کو لے کے آج جو آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے بھی کہا کہ آپ جائیں الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو اس نااہلی نے, اس فیصلے نے کس حد تک آپ کو ڈینٹ کیا ہے, کس حد تک آپ کی جماعت کو ڈیمیج کیا ہے؟ دیکھیے فیصل, یہ جو نااہلی والا واقعہ ہے نا, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے ہمیں اب مزید قانون بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے سارے ٹاپ لائرز کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں تھی. بہرحال وہ جس کے کہنے پہ سب کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, کیونکہ میدان میں تو عمران خان کو شکست نہیں دے سکے نا ووٹ کے ذریعے, تو لہٰذا یہ ایک عجیب و غریب طریقہ ڈھونڈا گیا. لیکن یہ میں الیکشن کمیشن کا یہ جو وہ پڑھ رہی تھی, یا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مسٹر عمران احمد خان نیازی MNA NA-5. تو جہاں تک ہماری معلومات ہے عمران خان کا حلقہ NA جو ہے وہ 95 ہے میاں والی کی طرف سے. تو اس کے بجائے اتنی اجلت میں لکھا گیا کیونکہ اس کے لیے ان کو قانون کی ضرورت نہیں تھی, ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں تھی. بہانہ ڈھونڈنا تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ناک آؤٹ کیا جائے, کیونکہ وہ پبلک کی طاقت کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے, ووٹ کا تو کر نہیں سکتے. تو یہاں NA-95 کے بجائے, میاں والی کے بجائے NA-5 لکھ دیا. تو NA-5 تو اپر دیر سے تحریک انصاف کے صاحبزادہ صبغت اللہ کی سیٹ ہے. بہرحال یہ بھی اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا. جب بھی یہ امپورٹڈ حکومت کوئی ڈرامہ کرتی ہے, کوئی شوشہ چڑھتی ہے, منہ کی ان کو خود ہی کھانی پڑتی ہے. نہیں, ہمارا تو جو زرتاج صاحبہ سوال ہے نا, دیکھیں سوال یہ ہے یہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہے, جواب آ جائے گا. لیکن وہ فیصلے میں خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ناک آؤٹ نہیں ہوئے. ایک جو انہوں نے ڈکلیریشن غلط دی, کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے, تو اس کے بعد ان کی وہ سیٹ واپس لے لی گئی, اور باقی تو ہی از ایلیجیبل, وہ اہل ہیں, وہ اگلی ٹرم میں الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کو یہ گوشواروں میں تحائف چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایلیجیبل تو جب بھی زرتاج بھی یہ بتائیں کہ خان صاحب کو گوشواروں میں یہ جو تحائف تھے چھپانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت, اور اسپیشلی PMLN زرداری یا نواز شریف خود اپنی چوری کا حساب دے کے مقصود چپرازی کے ذریعے, دہی بلے والوں کے ذریعے, مشتاق چینی والوں کے ذریعے 16 ارب جو ہے ان سے اکاؤنٹ میں سے پیسے کیسے نکل آئے. جس دن ان کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, NRO2 کے ذریعے, رجیم چینج کے ذریعے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. خیر, یہ تو ساری دنیا نے تماشا دیکھا. اب اس کے بعد انہوں نے مذہب کارڈ لگایا, عورت کارڈ انہوں نے لگایا. پھر یہ کوئی ٹچا خانہ کا ٹچا جو بلاول جو ہے نا, یہ ان ٹچوں سے پوچھے. الحمدللہ 5 ٹچا کیا ہوتا ہے زرتاج صاحب؟ ٹچا کیا ہے؟ صادق اور امین کہہ چکی ہے, ہماری کوئی چیز چوری نہیں ہے, ہم ہر جگہ صادق اور امین ہی ثابت ہوتے ہیں. ٹچا کیا ہوتا ہے اس کو بتا دینا, اس کو ایکسپلین کریں, ٹچا کیا ہوتا ہے؟ یہ بلاول سے پوچھئے گا. بلاول نہیں, یہ آپ انہیں کہہ رہی ہیں, آپ نہیں, اس کو بتائیں نا, مجھے تو نہیں سمجھ آئی یہ لفظ. ٹوشا خانہ کو ٹوچا نہیں جی, یہ بلاول نے کہا تھا نا, اسی سے پوچھے, اسی ٹچے سے پوچھے نا کہ کیا کیا ٹچ لگائے انہوں نے. عمران خان کا, اس کی پارٹی کا دامن صاف ہے. عوام فیصلہ کرتی, عوام پرائم منسٹر عمران خان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے ووٹ کے ذریعے. ہمیں شکست تو دے نہیں سکتے, تو اپنی وہ کالی خواہش و کرتوتوں کو کبھی الیکشن کمیشن کے کندھے کے اوپر رکھے, کبھی توشہ خانہ کے کندھے کے اوپر رکھ کے جی کہانیاں کھیلتے رہتے ہیں. شرمندگی اسی حکومت کو اٹھانی پڑتی ہے, حکومت کو اٹھانی پڑتی ہے. ہمارا دامن صاف ہے, ہم ہر کیس کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں, اب 6 سیٹیں جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ تو وہاں سے الیکٹ ہیں. اب ان کا نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے گوشوارے وہ جمع جو کرانے ہوتے ہیں وہ نہیں کرائے. کیا خان صاحب ان 6 سیٹوں پر گوشوارے جمع کرائیں گے اور حلف اٹھا کے پھر ایک دفعہ ممبر اسمبلی بنیں گے؟ دیکھیے, سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کا میدان تو ارشاد صاحب ہم نہیں چھوڑتے, کیونکہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں, اور عوام کی طاقت سے ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں تو بند دروازوں کے پیچھے کالے کرتوتوں کے ذریعے, پیسوں کے ذریعے اور ضمیر فروشی کر کے اور میر جعفر اور میر صادق بن کے ہمیں تو وہاں سے ہٹایا گیا. ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, ہمارے پاس تو سیٹیں تھیں. تو جب بھی الیکشن ہوگا, بائی الیکشن ہوگا, تو یہ رجیم چینج والوں کے پیچھے, NRO2 والوں کے پیچھے
ہم کبھی ڈینگے کے پیچھے یا سیلاب کے پیچھے تو نہیں چھپیں گے نا. جب بھی الیکشن ہوگا ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. عوام کی عدالت میں عمران خان سرخرو ہوتا ہے. اب آگے اسمبلی کی بات. جی اب آگے اسمبلی کی بات. جی سوال ایک میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نااہلی جس دن ہوئی اس دن لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے, اسی لیے خان صاحب نے وہ واپس کیا, لوگوں سے کہا گھر چلے جائے. تو اب لانگ مارچ میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ نہ نکلیں گھروں سے؟ اچھا, اگر تو کہتے ہیں نا ارشاد عارف صاحب, اگر تو رانا ثناء اللہ کی ہی زبان کے اوپر ہم نے ادوار کرنا ہے تو پھر کر دیں الیکشن کا اعلان, جنرل الیکشن کا اعلان کر دیں. پتہ چل جائے گا کس کی پاپولیرٹی, کس کے لیے عوام نکلتی ہے, وہ تو صاف پتہ چل جائے گا. کسی بھی سیاسی پارٹی کا میدان پیمانہ اس کا الیکٹرل ووٹ ہوتا ہے, بیلٹ پیپر ہوتا ہے. زبردستی رجیم چینج نہیں ہوتا, کالے کرتوت بند دروازے نہیں ہوتے, میر جعفر اور میر صادق بن کے ضمیر فروشی نہیں کرنی ہوتی ہے. الیکٹرل ووٹ ہوتا ہے جو بیلٹ باکس کے اندر آتا ہے. یہ بلٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی بیلٹ کے اوپر یقین رکھتی ہے, تو کر دے جنرل الیکشن کا اعلان. پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں, ان کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے جو بائی الیکشن ہوا, کیا ان کی ابھی تک ناک نہیں کٹی, ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ وہ تھے حلقے تھے جو انہوں نے خود چوز کیے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ہارے ہیں تو ہم اپنی چوائس کا میدان لگائیں گے, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملائیں گے, 14 قومی پارٹیاں ساتھ ملیں گے اور عمران خان کو ہرا دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب نے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا. بخاری صاحب, آج جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹیل فیصلہ آ گیا ہے, اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ 1 ٹرم ڈسکوالیفیکیشن ہے اور عمران خان اب جو کمنگ الیکشن ہے اس میں وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ آپ کے موقف کی تائید ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے؟ دیکھیں, ہمارا موقف نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کیس میں پارٹی تھے. یہ پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا اور اسپیکر نے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا اور الیکشن کمیشن نے وہ ایک ڈیسیژن دے دیا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا جو انتخابی قوانین ہیں اس کے مطابق اور آئین کے مطابق. اور اس پہ ہمارے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں؟ لیکن ابھی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور کوشش کی انہوں نے, عمران خان نے اور ان کی جماعت نے, کہ یہ آرڈر سسپینڈ ہو. لیکن جو آبزرویشنز آئی ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی, وہ آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. انہوں نے اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا. اس نے کہا اس میں جلدی کیا, آپ کو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی رہتی ہے. اور کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں تھی اور جو سرٹیفائڈ کاپی تھی ججمنٹ کی وہ پٹیشن کے ساتھ نہیں ہے, تو اس لیے ان کو آرڈر ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ فرنش کریں. تو اب یہ معاملہ سب جوڈس ہے, اس پہ حکومت کا اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپنا موقف لے کے آئیں گے اور ان کا موقف ہوگا. تو بخاری صاحب آئین کے مطابق اس نے بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ 36 صفحے کا فیصلہ, اس کے آپریٹو پارٹ اس میں جاری کیے گئے, وہ 36واں صفحہ بھی لکھا ہوا تھا. اگر جلدی کیا تھی اس دن جاری کرنے کی, جبکہ دستخط بھی ایک ممبر کے نہیں تھے, ایک ممبر موجود بھی نہیں تھے, اور جب آپریٹو پارٹ جو ہے وہ آپ جاری کر رہے ہیں, 35واں صفحہ بھی جاری کر رہے ہیں, 36واں, تو باقی 34 صفحے روکنے کی کیا ضرورت تھی اور اتنا دیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب لکھا تو گیا تھا, کوئی اور رکاوٹ؟ اس پہ موقف ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور آئینی ادارہ ہے. یہ سوال تو آپ کا خیر ان سے بن سکتا ہے, قانون دان, میں تو قانون دان یا میں ان کو نہیں, میں آپ ان کے بالکل میں عرض کرتا ہوں قانون دان کے طور پر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں نا, یہ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے موقف اختیار لیا کہ جو ویب سائٹ پہ وہ تھا وہ انہوں نے جاری نہیں کیا, وہ کسی کی مسچف تھی, تو انہوں نے تو یہ وضاحت دے دی ہے. اب اس وضاحت کے بعد آپ کیا اس پہ آبجیکشن کریں گے؟
لیکن اگر یہ آبجیکشن ہے بھی تو پھر وہ جوڈیشل فورم پہ ہوگا، تو جوڈیشل فورم اس پہ پھر اپنا ورڈکٹ دے دے گی۔ فیصلے شارٹ آرڈر ہمیشہ اناؤنس کیا جاتا ہے وہ پہلے، اور ڈیٹیل آرڈر سبسیکوئنٹلی آتا ہے۔ یہ تو ایک پریکٹس رہی ہے کورٹس کی بھی، صحیح، تو الیکشن کمیشن کا بھی یہی موقف تھا جو میں نے پڑھا اور جو میں نے سنا کہ انہوں نے تو ویب سائٹ پہ وہ فیصلہ نہیں دیا، وہ کسی نے مسچف کی ہے، لیکن انہوں نے ڈیٹیل فیصلہ جو ہے، اور وہ وضاحت بھی کر دی کہ جو ایک ممبر پنجاب سے تھے ان کو ڈینگی تھا، وہ سائن اس وقت نہیں تھے، اس کی وضاحت بھی الیکشن کمیشن نے کر دی ہے۔ اچھا صحیح ہے جی۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہاں لاہور میں کل عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران جناب بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھے، ان کی موجودگی میں وہاں انہوں نے کہا کہ میں ڈیل کے ذریعے نہیں آیا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ جی علی وزیر کیوں نہیں رہا ہو رہے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے نہ گرفتار کیے نہ ہم رہا کر سکتے، آپ ان کے پاس جائیں۔ یہ بے بسی ایک طرف کہ ہم ڈیل کے ذریعے نہیں آئے، دوسری طرف یہ بے بسی ہے کہ وہ ایک ایم این اے وہاں گرفتار ہے آپ کے صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے، اور اس کو آپ رہا نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں مقدمات درج کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، بیلیں دینا یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے۔ اور جب کیس انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہو تو ان کے پاس یہی ہے، یا تو یہ ہوتا کہ یہ گورنمنٹ کیس وڈرا کرے۔ اب کیس کیسے ہی وڈرا ہو کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں گولی چلی، اور یہ شکر ہے کہ کسی کو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوا، کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی، لیکن ایک کرمنل ایکٹ تو ہو گیا، اور اس کرمنل ایکٹ جب ہو جائے تو پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور بیل دینا کام جو ہے وہ عدالتوں کا ہے۔ تو جب عدالتوں سے رجوع کریں گے تو عدالتیں اپنا موقف دے دیں گی، اس پہ ورڈکٹ آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم این اے صاحب جو ہیں، یہ بات ضروری ہے جو رولز کے مطابق تھی۔ نہیں میں علی وزیر کی بات، میں صلاح الدین، میں ان کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کی بات نہیں کر رہا، میں علی وزیر کی بات کر رہا ہوں جو سندھ میں گرفتار ہیں، سندھ حکومت نے جن کو گرفتار کیا ہوا۔ دیکھیں سندھ حکومت نے بھی جو گرفتاری کی، لیکن ان کو ریلیف تو کورٹ سے مل سکتی ہے نا، تو ان کے پاس کافی عرصے سے پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے رہے، اور ابھی وہ کورٹ سے بھی ریلیف لیں گے۔ یا تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کیس وڈرا کرتی، اب وڈرال کے لیے بھی اس کے لیے گراؤنڈ سے آئی ہیں، تو وہ وڈرال کے لیے بھی وہ حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو ایگزامن کر کے اپنا ڈیسیژن دے دے گی۔ کیونکہ میں نے تو وہ ابھی وہ کیس فائل تو دیکھی نہیں کہ ڈیٹیلز میرے پاس ہوں علی وزیر صاحب کے، تو اس لیے صحیح ہے۔ اچھا بخاری صاحب، عدالتیں ہی فیصلہ کریں گے۔ بخاری صاحب سوال یہ بھی ہے، ایک دو دن پہلے رپورٹ ہوا، خواجہ آصف صاحب نے ڈینائی کیا کہ ہم عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایف اینڈ بٹس میں بات کی۔ یہ جو موجودہ سیاسی ہیجان ہے، اس میں کیا حکومت، اگر حکومت نہیں تو پیپلز پارٹی میں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کے ذریعے انگیج کیا جائے یا نہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ سیاسی امور میں ہمیشہ ڈائلاگ رہتا ہے، اور ڈائلاگ کے ذریعے ہی ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے۔ ہماری 5 سال کی گورنمنٹ 2008 سے 13 تک آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے اپنے اپوزیشن کے سے ہمیشہ گفت و شنید کو پریفر کیا، لیکن یہاں کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، فیصلے کولیشن گورنمنٹ کو جو پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہیں ان کو کرنے ہیں، اور متفقہ طور پہ کرنے ہیں یا بائی میجورٹی کرنے ہیں، لیکن اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کا اپنا کنڈکٹ جو ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے۔ جو ان کا کنڈکٹ پونے 4 سال پارلیمنٹ میں رہا، جو لیڈر آف اپوزیشن کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جہاں پہ اپوزیشن آ کے بیٹھتی تھی وہاں پہ وہ آتے نہیں تھے، اور الٹیمیٹلی کبھی آرمی چیف صاحب کو وہاں بیٹھنا پڑتا تھا یا ان کا کوئی منسٹر بیٹھنا۔ تو عمران خان خود بات کرنا نہیں چاہتے، جو شخص خود بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بریک لینا ہے، قطع کلامی کی معافی۔ بخاری صاحب ایک بریک، آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بخاری صاحب. بریک سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی. اب یہاں جو معاملات ہیں, ذکر کیا ہے ارشاد صاحب نے آسما جاگیر کانفرنس کا بھی, دوسری جانب ایک ہیجان ہے عمران خان صاحب سے بھی آپ لوگ مذاکرات نہیں کر رہے, وہ آپ کو کرائیٹیریا پہ فٹ نہیں آ رہے. لیکن جب اداروں کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے تو اس پہ حکومت کا کام ہے, وزراء وہاں بیٹھے رہے لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہے, کوئی کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی. تو اس پہ حکومت کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر نعرے لگے ہیں تو اس کے انتظامیہ بھی وہی موجود ہوگی, تو انتظامیہ کو کوگنیشن لینا چاہیے. وہاں پہ یہ ذمہ داری کوئی بلاول بھٹو صاحب کی یا لا منسٹر کو تو نہیں تھی کہ وہ مقدمات درج کراتے یا وہ ادھر ان کو پکڑ دکڑ کرتے. یہ ایگزیکٹو کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, اور لوور ہائی کورٹ میں جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کا کام تھا. اور اگر کوئی انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف بات کی ہے تو آئین اور قانون اپنا راستہ ضرور اختیار کرے گا. نہیں, ڈسپلیئر تو ان کو شو کرنا چاہیے نا. شہباز شریف صاحب نے آج کیا ہے, وہ تو وہاں موجود نہیں تھے موقع پر. نہیں, ڈسپلیئر تو دیکھیں نا جی, ڈسپلیئر تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی چاہے وہ ایک جماعت سے ہو دوسری جماعت سے ہو, وہ اگر اس قسم کی گفتگو کرے گا جو یا بلو دی بیلٹ مارنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس میں ہر محب وطن اس کو کنڈیم کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کیا توقع کرتے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے اور وہاں پہ ان کو مار کٹائی شروع کر دیتے؟ آپ یہ تو چاہتے تھے؟ اسٹیج پر یہ کوئی مہذب طریقہ تھا؟ اگر انہوں نے قانون کے خلاف بات کی ہے تو قانون پہ عمل درآمد ہوگا. بخاری صاحب اسٹیج پر آ کے ڈسپلیئر تو شو کر سکتے تھے نا, نہیں کیا انہوں نے. باہر آگے چلتے ہیں. مہنگائی اور انرجی بحران کی وجہ سے ایک حکومت گئی برطانیہ میں, دوسری وزیر اعظم آئی 44 دنوں کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا, اب تیسرا وزیر اعظم آ رہا ہے. ہمارے ہاں مہنگائی اور انرجی بحران اس سے کہیں زیادہ شدید ہے اور ہم ایک غریب ملک ہیں, معیشت ہماری خراب ہے. لیکن آپ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اپوزیشن کے مطالبہ نئے الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہے, حالانکہ برطانیہ میں یہ مطالبہ ہو رہا ہے نئے الیکشن کا. دیکھیں آپ ڈونٹ مکس اپ تھنگس ناؤ. وہاں پہ عہدہ چھوڑا نا, اسمبلی ڈیزالو تو نہیں کی. آپ کی گفتگو سے نظر آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ فوری اسمبلی ڈیزالو کر دو. وہ ابھی 2.5 سال پڑے ہوئے ہیں ان کے. 2025 میں الیکشن ہے جنوری میں یو کے میں. لیکن اگر وہاں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے تو ڈس ایگریمنٹ ود ان دی پارٹی ہے, اپوزیشن کا مطالبہ نہیں ہے. ڈس ایگریمنٹ ود ان دی پارٹی ہے, اور ود ان دی پارٹی جو ہے بورس جانسن کو جب جانا پڑا تو اس کے اپنے منسٹر نے ریزائن کیا تھا. یہاں کسی ہمارے منسٹر نے ریزائن کیا؟ نہیں, یہی تو سوال ہے نا. بڑا واضح ہے کہ لو کانفرنس لے آتی ہے اپوزیشن. یہی تو سوال ہے نا کہ یہاں کی اپوزیشن وزیر اعظم کو ہٹانا نہیں چاہتی, وہ تو اسمبلی ریزولوشن چاہتی ہے. تو آپ فرق محسوس کریں یونائٹڈ کنگڈم کی جو سچویشن ہے آج اور پاکستان کی سچویشن کو. بالکل وہاں پہ مہنگائی ہے, اور آپ یہ دیکھیں انفلیشن اور جو پرائس ہائیک ہے وہ ادھر بھی ہے, پرائس ہائیک ادھر بھی ہے. لیکن یہاں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. وہاں پہ ود ان کنزرویٹو پارٹی ڈفرینس آف اوپینین تھا جس کی بنیاد پہ بورس جانسن کو جانا پڑا. اس کی حکومت کے دوران اس کے 2 وزراء ریزائن کر گئے تھے, اور ابھی بھی ایسی صورت تھی. بخاری صاحب سوال ہی یہی ہے, بخاری صاحب سوال ہی یہی ہے کہ یہاں جتنی مہنگائی ہو جائے, انرجی کرائسس ہو جائے, لوگ بھوکے مر جائیں, نہ کسی وزیر کو یہ توفیق ہوتی ہے استعفیٰ دینے کی, نہ کسی پارٹی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ الگ ہو جائے اتحاد سے. دیکھیں یہ آپ کی ڈکٹیشن پہ تو نہیں چلتی جماعتیں. جماعتیں تو اپنی پالیسیز پہ چلتی ہیں, اور جماعتیں چاہتی ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہ ہم ڈیلیور کریں گے, اور اس میں امپرومنٹ آئی بھی ہے. ڈالر کہاں چلا گیا تھا, اس میں امپرومنٹ آ گئی ہے. تو اس لیے یہ موجودہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم بڑے شارٹ پیریڈ کے ود ان 6 months یہ جو ریزلٹس وہ اچیو نہیں کر پائے, لیکن الٹیمیٹلی بائی دی ٹائم کہ اس کی اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے تو وہ اپنا آبجیکٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں گی. اور یہ مجھے یہ بتائیں کہ نئے الیکشن کا حل یہ جو ہے, یہ کیا کوئی نئے الیکشن سے ڈالر پور ان ہو جائیں گے یا اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پاس اسٹرینتھ پوری ہے اپنی, وہ اپنی میجورٹی میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ڈیلیور کرے گی. اگر ڈیلیور نہیں کرے گی تو آنے والے انتخابات میں لوگ ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے.
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خیر جمہوری رویے، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک محکوم ملک کا نژاد باشندہ حاکم کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، یعنی اس لیے بن جاتا ہے اس لیے کہ وہاں جمہوریت ہے، اور جمہوریت یہ ہے کہ لیز ٹرسٹ 44 دن کے بعد محسوس کرتی ہے کہ میں نے جو نعرہ لگایا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئی، حالانکہ وہ 15-20 دن ایکٹیویٹی ہی نہیں کر سکی ملکہ کی وجہ سے۔ ملکہ کی وجہ سے ہمارے یہاں نعرہ یہ لگا کہ اقتدار میں آتے ہیں کہ ہم 2 ماہ سے زیادہ نہیں گزاریں گے اور الیکشن کا اعلان کریں گے۔ یہ جو پی ڈی ایم اور یہ جو حکمران اتحاد ہے، یہ مہنگائی ختم کرنے نہیں آیا تھا، یہ آئے تھے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر منتخب ہے، غیر جمہوری ہے، سلیکٹڈ ہے، ہم آئیں گے 2 مہینے کے بعد نئے الیکشن کرائیں گے، کسی کو یاد نہیں ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مہنگائی ختم کرنے لگے، مہنگائی دگنی کر دی، اب مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس نے 44 دن میں ناکامی مان لی، وہ چھوڑ گئی خود۔ لیکن ہمارے یہاں 6 مہینے میں ناکامی ابھی نظر ہی نہیں آ رہی کسی کو۔ اور ابھی میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ رشی سناک جو ہے 45 دن 50 دن میں یہ نہ کر سکا تو شاید یہ بھی چھوڑ جائے اور نئے الیکشن ہو جائے وہاں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں ایک حمیت ہوتی ہے کہ جی زبان کا ہم نے پاس رکھنا ہے اور عوام کے جذبات کو جو ہے ترجیح دینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کل آسما جہانگیر کانفرنس میں جو منظور پشتین نے جو تقریر کی اور جو اس پہ نعرے بازی ہوئی، اور وزیر قانون بھی چپ کر کے بیٹھے رہے، اور وزیر خارجہ صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں میں ڈیل کر کے نہیں آیا، یہ نہیں کہ انہیں لڑ پڑنا چاہیے تھا۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا، جلسوں میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جو کسی مقرر کو یا سٹیج پر بیٹھے شخص کو ناگوار گزری ہے تو وہ سٹیج پر آ کے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو رہا، میرے اداروں کے خلاف، قومی اداروں کے خلاف غلط بات کی جا رہی ہے، اور وہ آرام سے مسکرا رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا تو ان کے دلی جذبات کی ترجمانی ہو رہی تھی، یہ بھی یہی کچھ چاہتے ہیں، یا ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کنڈیم کر سکیں اس کو۔ شہباز شریف صاحب نے آج کنڈیم کیا اس کو، لیکن صرف کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے، کارروائی ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت نے ویسے مقدمہ درج کیا ہے، وہ دلیل یہ دے رہے ہیں نا، بخاری صاحب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا اس حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے، تو وہ پرویز الہی صاحب کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے وزیر خارجہ صاحب کا کہ آپ سٹیج پر آ کے اپنے ڈسپلیئر شو کریں، یا انتظامیہ سے کہیں کہ اس کو رکوائیں ورنہ میں واک آؤٹ کر کے جا رہا ہوں۔ واک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، بالکل لا منسٹر صاحب واک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان رویوں کی۔ لیکن جو پچھلے سال کی کانفرنس تھی یہی تو، اس میں تو یہ موقف ان کا یہی تھا جو آج پشتین صاحب فرما رہے ہیں۔ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ، یہ لیکن تلخ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ تو عجیب چکر ہے نا۔ اسی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت نہیں کامیاب ہو رہی، اور اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ان پر مجروح ہوا ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہی ان کا موقف بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج جو حکومت نون لیگ کا ہے، کل یہ موقف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہے، کل یہ پی ٹی آئی کا تھا۔ آج جو پی ٹی آئی کا ہے اور کل یہ نون لیگ کا تھا، اور یہ سر جب حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت ریاست ماں کے جیسی ہو جاتی ہے، اور جب نکلتے ہیں تو پھر یہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی والے تو دفاع کیا کرتے تھے ایسے موقعوں پر، تو وہ بولتے تھے نہیں، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ کر رہے ہیں جو پہلے نون لیگ کرتی تھی۔ نہیں، وہ کیا انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ وہاں ان کے اس طرح کے نعرے لگے ہوں، یہ پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں لگتے تھے اس طرح کے نعرے، بالکل لگے ہیں، لیکن وہ برداشت کرتی تھیں، اوورآل ویلڈن کہتی تھیں۔ حکومت میں جب یہ آ جاتے ہیں تو ریاست ماں کے جیسی ہو جاتی ہے، حکومت سے جب یہ نکل کل تو جاتے ہیں نہیں نظر آیا نا کہ یہ ریاست کو ماں جیسی سمجھتے ہیں۔ ان کو کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر یہ اپنی سچویشن جو ہے اس کو اپنی سائڈ ان کو کسی صورت میں دیکھیں یہ کہاں بات ہوئی ہے۔ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں جہاں نغمے گائے جاتے تھے، اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، تو لبدی پھریں بازار کوڑے، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں اور ہضم کی جا رہی ہیں، برداشت کیا جا رہا ہے۔ شاہد صاحب میرا ایک خواب ہے، وہ یہ ہے کہ جب بلاول صاحب کا مظاہرہ اس ملک میں وزیر اعظم بن جائے گا نا،
اس دن یہاں پہ جمہوریت آئے گی بس. وہ تو پھر وہ ممکن نظر نہیں آتا. وہ دن ڈبا. رشی سوناک کوئی بلاول صاحب کا مظاہرہ ہو جائے نا تو پھر جمہوریت یہاں آ جائے گی. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.